شوال ہجری سال کا 10واں مہینہ ہے اور اس مہینے کی کچھ فضیلتیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے 5 فضیلتیں رکھوں گا۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص 6 روزے شوال کے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص 6 روزے شوال کے بھی رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اس کی ایک حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 160 میں آیا ہوا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اسے اس کا 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ اس طرح سے رمضان کے 30 روزے رکھنے کا ثواب 300 دنوں تک روزے رکھنے کے برابر ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص شوال کے 6 اور روزے رکھ لے تو یہ سب ملا کر کے پورے 1 سال روزے رکھنے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ ان روزوں کو رکھنا کیسے ہیں؟ ان روزوں کو جو ہے آپ مسلسل یا الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ مسلسل رکھنے کے سلسلے میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کا اعتراض کمزور ہے۔ ان روزوں کو جو ہے آپ شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ایک شوال کو چھوڑ کر کے، کیونکہ اس دن عید کا دن ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، گرچہ کوئی شخص نظر مان لے اس کی نظر ہی منعقد نہیں ہوگی۔ ان دونوں دن کے علاوہ بھی کچھ ایسے دن ہیں جن میں ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، مثلا ایام تشریق کے روزے، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 روزے، اسی طرح سے خاص طور سے جمعہ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، نہ ہی سنیچر کو خاص طور سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر دونوں دن ملا کے رکھے تو رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان شروع ہونے سے 1 دن پہلے بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دارالافتاء دیوبند کا فتویٰ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کا شمار اشہر حج میں ہوتا ہے، یعنی حج کے مقررہ مہینوں میں ہوتا ہے۔ اسی مہینے سے حاجی جو ہے احرام باندھنا شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس مہینے سے پہلے احرام حج باندھے تو اس کا احرام حج درست نہیں ہوگا۔ اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنا، نکاح کرنا بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ وہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوئی اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی۔ دور جاہلیت میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تو اپنی کتاب میں ایک باب لائے ہیں اسی مہینے کے تعلق سے، ما جاء فی الاوقات التي یستحب فیہا النکاح، وہ اوقات جن میں نکاح کرنا مستحب ہے۔ اس مہینے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف نہ کر کے آپ نے شوال میں اس کی قضا کی تھی، یعنی آپ نے شوال میں اعتکاف کیا تھا۔ اس کی بھی ایک بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس مہینے کی 5ویں فضیلت یہ ہے جسے مجھے سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس مہینے کا آغاز ہی اسی دن سے ہوتا ہے، اور وہ ہے 1 شوال یعنی عید کا دن، جو ہم مسلمانوں کے تہوار اور خوشی کا دن ہے۔ لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی خوشی اور تہوار کا دن ہوتا ہے، اور یہ ہماری خوشی اور تہوار کا دن ہے۔